اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نصیحت کیجیے، نصیحت ایمان والوں کو مفید ہوتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیحت کیجیے، نصیحت ایمان والوں کو مفید ہے۔ تو جو مسٹر یہ کہے کہ ہم کو مولویوں سے کوئی فائدہ نہیں، کسی کی تقریر سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں، میں سب کو سے میرے بیزار ہوں، مولویوں سے بھی اور وعظ و نصیحت سے بھی، تو اس کو علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ نصیحت مومن کو مفید ہے، اور یہ کہتا ہم کو مفید نہیں، تو یہ مومن بھی ہے یا نہیں، اس بارے میں اسے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ کہیے آتے ہی آپ کو کیسا زبردست ناشتہ ملا؟ جو شخص یہ کہے میاں یہ سب مولویوں کا ہمیں کچھ نہیں، ہمیں کسی سے فائدہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا بھائی چلو وہاں ان کی بات سنو تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، یہ کہتا ہے انقلاب وغیرہ کچھ نہیں، ہمارا دل ایسا ہے کہ ہمیں کسی عالم بزرگ کی نصیحت کا ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ یہ اپنی تعریف کرتا ہے کہ میں بہت پکا ہوں، وہ کچا نہیں ہوں جو سب کی بات مان لوں۔ یہ ویسے ہی جیسے ایک شخص تھا جنگل میں، اس سے کسی نے کہا کہ تم یہاں اکیلے رہتے ہو، اتنے بڑے بزرگ ہو، کمال ہے تمہاری بزرگی کا کہ تم شیروں سے اور بھیڑیوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ تو اس نے کہا توبہ توبہ، شیر بھیڑیا کیا چیز ہے، ہم تو اللہ میاں سے بھی نہیں ڈرتے۔ اب بتائیے ساری فقیری ختم، ساری بزرگی لعنت سے تبدیل ہو گئی، کافر ہو۔ تو اللہ سبحانہ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نصیحت مومن کو مفید ہے، لہذا جہاں نصیحت ہو رہی ہو اپنی اپنی مناسبت اور بلڈ گروپ کے لحاظ سے وہاں جاؤ، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھ رہے ہو کیسے کیسے انقلابات آ رہے ہیں، بعضوں کے جسم پر انقلابات کے آثار شروع ہو گئے اور بعضوں کے دل میں انقلاب کا مادہ نکل رہا ہے۔ اب دل سے ہوتے ہوتے ایک دن جسم کے باہر بھی ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب دل میں ان کے شروع ہو گیا، رنگین ہو گئی ہے اس کی قبائے سادہ، رنگین ہو گئی ہے اس کی قبائے سادہ، وہ رنگ پھوٹ نکلا اس جسم نازنی سے، تو داڑھی ایک دن جسم نازنی سے اور چکنے گالوں سے پھوٹ نکلے گی۔ دیکھو کیسا رومانٹک شعر ہے یہ، رنگین ہو گئی ہے اس کی قبائے سادہ، یعنی ململ کا کرتا بھی وہ رنگین ہو گیا اس کے جسم کے رنگ سے، وہ رنگ پھوٹ نکلا اس جسم نازنی سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ یہ شعر پڑھے گا، کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں۔ ایک دن اعلان ہوگا کھینچی جو ایک آہ گریباں نہیں رہا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، اور مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا اور مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا۔ جب اللہ درد دل دے گا اور درد دل بالغ ہو جائے گا، بعضوں کا درد دل ہے، نفی نہیں ہے، درد دل ہے مگر ابھی وہ آہستہ آہستہ بالغ کی منزل کی طرف رواں دواں ہے، شاداں و فرحاں و غزل خاں ہے۔ ایک دن انشاءاللہ دیکھنا پھر کیا سے کیا ہوتا ہے، اور یہ شعر پڑھے گا تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ تو یہ آیت آج میں نے کیوں تلاوت کی ہے کہ اسی آیت پر عمل کرنے کے لیے یہاں بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر مولانا رومی کی خبر پر میں نے متن مثنوی شریف کا درس دیا، ہر ثواب بخشا، ایصال ثواب تو قرآن پاک سے کیا، مگر درس میں نے وہاں مثنوی کا دیا تاکہ صاحب قبر کو عالم برزخ میں جب اللہ تعالیٰ اطلاع فرمائے تو مست ہو جائیں کہ آج میری قبر پر کوئی آیا شارح مثنوی اختر اور میری مثنوی ہی کا درس دے دیا۔ وہاں کے منتظمین حیران تھے کہ اتنے آدمیوں درس مثنوی دے رہا ہے اور فارسی میں تقریر کر رہا تھا۔ خانقاہ مولانا جلال الدین رومی میں ایک شخص نے کہا ہم کو بیعت کر لیجیے، میں نے کہا واہ سبحان اللہ، اور اس کے بعد پھر میں نے مثنوی شریف پڑھائی۔ تقریباً 8 علماء تھے، 6 افریقہ اور ایک بڑے عالم مولانا ایوب محدث صورتی اور ایک مولانا روح الامین ڈھاکہ کے۔ مثنوی شریف کا جب درس ہوا تو سب علماء نے کہا کہ ہمیں مثنوی پڑھانے کی اجازت دے دیجیے۔
میں نے ان کو اجازت بھی دے دی. اس کے بعد پھر نمائندہ جو تھا اس جنگل میں لے چلو جس جنگل میں مولانا رومی نے فغاں کیا ہے، جس جنگل میں اشکبار آنکھوں سے اور تڑپتے ہوئے دل سے ان کے اشعار 28,500 اشعار ہوئے ہیں، جس میں وہ شعر بھی ہے، آہرا جز آسما ہمدم نبود، اے دنیا والوں میری آہ کا سوائے آسمان کے کوئی ساتھی نہیں ہے، اور راز را غیر خدا محرم نبود، اور میری محبت کے درد کا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. مجھے اس جنگل میں لے چلو جہاں معرومی کا یہ شعر ہوا تھا کہ خوشتر از ہر دو جہاں انجابوت، دونوں جہان میں ہم کو وہ زمین پیاری ہے کہ میرا باتوں سرو سودا بوت، کہ اے خدا میرے سر کا آپ کی محبت سے سودا ہوا تھا، پرچیزنگ، میں نے آپ کی محبت خریدا اور اپنا سر آپ کی راہ میں فدا کیا. یہ شعر جہاں ہوا اس جنگل میں لے چلو. الحمدللہ بہت ہی خوش اخلاق نمائندہ تھا وہ استنبول سے، وہ ہماری ہر خواہش کو خوشی خوشی کرتا تھا، اور اس نے زندگی بھر ایسا قافلہ نہیں دیکھا کہ 32 آدمی سب داڑھی والے. اور انگریزی میں وہ تقریر کرتا تھا، افریقہ والے سب پھر ہم کو ترجمہ بتاتے تھے. پھر وہ جنگل میں لے گیا، اس نے بتایا کہ مولانا یہیں آتے تھے، یہیں روتے تھے اللہ کے عشق میں، اور یہی یہ شعر پڑھا، روتے ہوئے یہ شعر پڑھا تھا، کیوں بے گریم خلقہا گریاں شود، اے دنیا والوں جب جلال الدین رومی اللہ کی محبت میں روتا ہے تو سارا روتا ہے. اور چوں بے نالم چرخہا نالا شود، جب میں آہ نالا کرتا ہوں اور آہ مارتا ہوں اور اللہ کی یاد میں تو سارے آسمان میرے ساتھ آہ نالا کرتے ہیں. اور یہی وہ شعر ہوا کہ قافیہ اندیشم و دلدار من، جب میں شعر کہنے میں قافیہ سوچتا ہوں تو آسمان سے آواز آتی ہے. اس آسمان کو اختر نے جا کر دیکھ لیا. آسمان سے کیا آواز آتی ہے؟ مندیش جز دیدار من، اے جلال الدین تو سوچ مت، قافیہ مت سوچ، مصنوی تو میں لکھوا رہا ہوں، میں تیرے دل پر ڈال رہا ہوں، تجھ کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ قافیہ مندیش جز دیدار من، تو مجھے دیکھتا رہے اور میں تیرے سے 28,500 اشعار اللہ اپنی محبت اور معرفت کے تیری زبان سے کہلا کر قیامت تک کے لیے غلغلہ مچا دوں گا تیرا، اے جلال الدین رومی. اور اتنا مجمع تھا، یعنی ہمیں کیا پتا اس قدر رش کی، ایسے آہستہ آہستہ چلتے تھے لوگ، حیران تھے کہ اللہ آپ نے اس کو کیا مقبولیت جلال الدین رومی کو عطا فرمائی. اور ان کا لباس، ان کا قرآن شریف کی تلاوت، ان کی تسبیح سب باقاعدہ عجائب گھر کی طرح سے سب سجا کے شیشوں میں رکھا ہوا ہے. واپسی پر شمس الدین تبریزی کی خبر پر بھی حاضری ہوئی کہ پیر و مرشد حضرت شمس الدین تبریزی کی بھی مسجد و قبر سب نور سے بھری، پورا شہر نور سے بھرا. میں کیا کہوں، بس دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ بس ہم اس تعریف نہیں کر سکتے کہ ساری سڑکیں اور سارے سب ہر طرف نور ہی نور، صفائی ایسی کہ میں کیا کہوں، اخلاق ایسے کہ جو جس بس سے ہم مولانا کی خانقاہ سے اپنے قیام گاہ ہوٹل میں آئے، اس کو ہم نے، ہمارے آدمی نے 5 لاکھ روپیہ دیا کرایہ. وہاں کا 5 لاکھ جو ہے وہ یہاں کا معمولی رقم ہے، 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ یا 3 پاؤنڈ کا ہوتا ہے. وہ لیٹرین استنبول میں لیٹرین میں دربان ہوتا ہے، بیت الخلاء اور لیٹرین اور حمام میں پیخانہ کے لیے ایکسپورٹ آفس کے لیے کسی کو گھسنے نہیں دیتا، 20,000 فی کس لیتا ہے. 1 لاکھ میں 5 آدمی ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہاں ایکسپورٹ ڈیوٹی وہاں فری نہیں ہے. لینڈنگ پرمٹ اینڈ ایکسپورٹ ڈیوٹی نہایت مہنگی ہے وہاں. لینڈنگ پرمٹ اینڈ ایکسپورٹ ڈیوٹی بتائیے 20,000 دیا تب جناب اندر جانے دیا ہمارے دوستوں کو. تو مولانا حسین مفتی بھیاد نے کہا 1 لاکھ میں 5 آدمی. لیکن وہ بہت ہی کرنسی وہاں کی عجیب ہے، 1 پاؤنڈ کا ملتا ہے کہ لاکھوں روپیہ مل جاتا ہے. خیر واپسی پھر اس کے بعد لندن کی حاضری ہوئی، اور لندن کے بعد مانچسٹر، گلاسٹر، لسٹر، تمام ٹر جتنے تھے سب ٹر کے پاس جا کے کسی نے ٹرٹو کیا، اور اللہ نے شکر ہے ٹر والے سب کتنے کے ٹر مس ہوئے، بہت سے لوگ بیت ہوئے اور توبہ کی اللہ کے راستے میں. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا بنا دے. پھر باربدوس گئے، 10 گھنٹے کی فلائٹ ہے لندن سے باربدوس، 10 گھنٹہ، اور وہاں لیٹنے کی جگہ مل گئی الحمدللہ سب دوستوں کو. اور وہاں جا کر سمندر کے نیچے 150 فٹ نیچے جا کر ایک نئی دنیا دیکھی. اللہ کی
اللہ کی عظمتوں کا پتہ چلا کہ 150 فٹ سمندر کے نیچے پورا باغ، پورا گل پھول اور عجیب عجیب درخت جھوم رہے ہیں، مست ہو رہے ہیں اس میں، اور ایک مچھلیاں قسم قسم کی، اور عجیب دنیا ہے، پتھروں کے پھول بنے ہوئے. اور پھر ایک غار میں لے گئے وہاں کے احباب، پہاڑ کے اندر تقریباً 1 کلومیٹر کئی فرلانگ تک غار ہی غار ہے، قدرتی، کسی نے، انسان نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی. اور اس غار میں پانی جو گرتا ہے تھوڑا تھوڑا، اس سے پھول بنے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جب میں واپس آیا لندن ایئرپورٹ پر، تو میرے دوستوں نے کہا اب آخری نصیحت کر دیجیے. تو میں نے کہا میں درس مثنوی سے شروع کیا تھا اور درس مثنوی پر ختم کرتا ہوں، جو قرآن پاک اور حدیث پاک کا ترجمان ہے اور عاشقانہ درد دل کے ساتھ ترجمان ہے، کہ جس سے کو سن کر آدمی اللہ کے کلام پر، اللہ پر عاشق ہو، اس کے کلام پر عاشق ہو، اللہ کے رسول پر عاشق ہو صلی اللہ تعالی وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عاشق ہو. یہ مادہ مولانا نے جو مثنوی بیان کیا، وہ ہمیں قرآن پاک و حدیث پاک سے قریب کرتا ہے اور درد دل سے ہماری خشکی دور کرتا ہے اور ہمیں عاشقانہ درد دل دیتا ہے. لہذا 2 شعر میں نے لندن ایئرپورٹ پر جو پیش کیا، اور بڑے بڑے علماء اس میں تھے، وہ آپ کو آج سنائی دیتا ہوں، صرف 2 شعر. اس کے بعد دعا کر کے ختم آج کی مجلس ختم. بہت تھکا ہوا ہوں، رات بھر 1 منٹ بھی سونے کو نہیں ملا. 2 شعر کیا ہے؟ نمبر 1، شعر نمبر 1، نار شہوت سے کشد نور خدا. ننگی ٹانگ والی عورتوں کی کوئی کمی نہیں تھی وہاں. میں نے کہا جو ان ننگی ٹانگوں کو دیکھے گا شیطان پیچھے ٹانگ لے گا تم کو. لہذا سمجھ لو کہ ان کے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے. اندر باہر کا ڈسٹمبر مت دیکھو، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سامنے رکھو کہ آنکھوں کا زنا ہے، نگاہ نیچی کرو، ان کے اندر کیا بھرا ہے دیکھ لو. مگر بیویاں مستثنا ہیں، بیویاں حلال ہیں، ان کی خوب محبت کرو. بیویوں کی محبت سارے پوری دنیا میں پھیلا رہا ہوں، جس کی وجہ سے خواتین کی دعائیں مجھ کو مل رہی ہیں. سب سے میں نے کہا کہ بیوی کو محبت سے، شفقت سے رکھو، سختی مت کرو، رولاؤ مت. تو پہلا شعر کیا ہے کہ جب شہوت اور بری خواہش کی آگ لگے تو گناہ کی آگ کو گناہ سے مت بجھاؤ اور آگ بڑھ جائے گی. پیخانے کو پیشاب سے مت دھو، ناپاکی اور بڑھ جائے گی. پیخانے کو پیشاب سے مت دھو، ناپاکی اور بڑھ جائے گی. گناہ کی آگ کا تعلق شہوت کی آگ، جس کا تعلق ہیڈ آفس سے ہے، دوزخ سے. دوزخ میں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ نیند آئے گی، نہ موت آئے گی، نہ زندگی ملے گی. نہ موت آئے گی، نہ زندگی ملے گی. یہ مزاج کس کا ہے؟ دوزخ کا. تمام گناہوں کے ہیڈ آفس، سینٹرل آفس، مرکز، سرچشمہ، جتنے گناہ گار ہیں، اگر توبہ نہ کیا تو پھر وہی ٹھکانہ ہے. تو اللہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مزاج دوزخ کا ہے وہی گنہگاروں کا ہے. نہ وہاں موت اور نہ زندگی موت ملے گی، نہ زندگی ہوگی نہ موت. زندگی موت کے درمیان میں کشمکش میں چیخ و پکار گدھوں کی آواز ہوگی وہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دوزخی چلائے گا تو گدھے کی آواز نکلے گی. فیہا زفیروں و شہیق. لہذا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوزخ کا پیٹ نہیں بھرا دوزخیوں سے. گناہگاروں، گناہوں سے پیٹ نہیں بھرے گا. دوزخ کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرا. حل من مزید کہا، اللہ سے فریاد کی، ہمارا پیٹ نہیں بھرا. تو اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو بلا قصور دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے فَيَضَعُ قَدَمَهُ، اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دیں گے دوزخ پر. علامہ قسطلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں اللہ پاؤں سے پاک ہے، قدم نہیں ہے اس کے. قدم سے مراد تجلی، خاص نور، خاص جلوہ، خاص اللہ کا رحمت کی تجلی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کہے گی اللہ پیٹ بھر گیا. وہاں رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ جلال الدین، اے گنہگاروں، گناہ کر کر کے تم کو تسلی نہیں ہوگی، تمہارے دل کو ٹھنڈک نہیں ملے گی. جس طرح دوزخ کو ہوس ہوئی، ایسی ساری زندگی گناہ کی لعنت میں مبتلا رہتے ہوئے اسی لعنت میں موت آ جائے گی. جلدی کسی اللہ والے کا دامن پکڑو، خانقاہوں میں جاؤ اور جلدی سے توبہ کرو اور اللہ کا نام لو. گناہ کے تقاضے
برے برے گناہوں کے تقاضوں کی آگ کیا بجھائے گی؟ گناہ نہیں بجھائے گا۔ نور خدا، اللہ کا نور، جس نور نے دوزخ کا پیٹ بھرا، وہی نور تمہارے نفس کے دوزخ کا پیٹ بھر دے گا۔ پھر دل ہی نہ چاہے گا، دل ہی نہ چاہے گا۔ اجالے والے کہاں اندھیروں میں رہتے ہیں؟ جو اللہ کے نور کے اجالے میں رہتے ہیں، تقویٰ کے نور میں، ان کو اندھیروں سے مناسبت ہی نہیں رہتی۔ چمگادڑیت جو ہے وہ بادشاہی سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو چمگادڑ اندھیروں میں الٹا لٹکا رہتا ہے اور گناہوں کا پیخانہ کھاتا ہے، وہی چمگادڑ اللہ کی رحمت سے، اللہ والوں کے صدقے اور ان کی صحبت و دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ بادشاہی ہوتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں اور اجالوں میں رہتا ہے۔ اندھیرے والے پھر اللہ کی رحمت سے اجالے والے بن جاتے ہیں، جس کو معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے تو کس گشتہ جانے نا کساں، اے اللہ تیری رحمت سے بہت سے نالائق، تیری رحمت سے بہت سے نالائق لائق ہو گئے، بس اپنی رحمت سے ہم سب کو، اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے لائق بنا دے۔ اب مولانا دلیل کیا پہ؟ مولانا مثالوں کے بادشاہ ہیں، مولانا رومی مثالوں کے بادشاہ ہیں۔ جب میں مولانا کہوں تو سمجھو مولانا روم مراد ہے، جیسا کہ شہر قونیہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ معمولی ٹیکسی والے سے بھی کہہ دو کہ مجھے مولانا کے یہاں جانا ہے، وہ یہ نہیں پوچھے گا کون مولانا، سیدھے جلال الدین رومی کی خانقاہ لے جائے گا، یا مولانا یہ ہیں وہاں، مولانا مشہور ہے وہاں بھی، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ نمرود کی آگ تھی یا نہیں؟ نمرود نے آگ جلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، لیکن اللہ کے نور کا معجزہ دیکھو کہ نمرود کی آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نور سلامت رہا۔ ہم سلامت رہیں، تم سلامت رہو۔ یہ میرا آپ لوگوں سے خطاب ہے، یہ آپ لوگوں سے میرا خطاب ہے۔ ہم سلامت رہیں، تم سلامت رہو، میری دنیا الفت سلامت رہے، یعنی اللہ کی محبت میں مرنا اور جینا نصیب ہو جائے۔ تو دیکھا آپ نے اللہ کا نور کا معجزہ کہ نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا سکی بلکہ خود بجھ گئی، اور نور ابراہیم علیہ السلام سلامت، اور نور حاصل کر لو، نور تقویٰ۔ کچھ دن غم اٹھا لو گناہ سے بچنے کا، نور تقویٰ، اللہ کا نور جب دل میں آئے گا تو گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، اور گناہوں کی آگ اللہ والوں کے نور کو نقصان نہ پہنچا سکے گی، بلکہ خود گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، جیسے کہ نمرود کی آگ بجھ گئی اور ابراہیم علیہ السلام کا نور سلامت رہا۔ بس نور تقویٰ حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، عالم ہونا فرض کفایہ ہے، جیسے جنازے کی نماز حافظ ہونا فرض کفایہ ہے، مگر ہر مسلمان کو متقی بننا فرض عین ہے، نور تقویٰ۔ اب ایک شعر ہو گیا نا، دوسرا شعر سن لو، بس ختم کرتا ہوں۔ سارے گناہ کا سبب دنیا سے دل لگانا ہے اور آخرت کو بھولنا ہے۔ اس کا مضمون معرومی کا دیکھو کیا علوم ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اے دنیا سے دل لگانے والوں اور دنیا کی لذتوں پر مرنے والوں، اللہ نے دنیا کا نام رکھا ہے دار الغرور، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ جب پوری دنیا دھوکے کا گھر ہے تو گناہوں کی لذت بھی دھوکہ ہے۔ جب قبر میں جاؤ گے تب پتہ چلے گا کہ کہاں گئے نمکین اور کہاں گئی نمکینہ، اور ٹیڈی کدھر چلے گئے، اور سموسے پاپڑ کہاں چلے گئے۔ تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نام رکھا متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ جب پوری دنیا دھوکے کا گھر ہے تو اس گھر کے کیل کانٹے، اس گھر کی قالین ٹیلی فون، اس گھر کے فرش، اس گھر کے پکوڑے سموسے، پورا گھر جو ہے وہ دھوکے کا گھر ہو گیا نہیں؟ بتاؤ، اگر کسی گھر پر لکھا ہو کہ دھوکے کا گھر ہے تو اس گھر کی تمام چیزیں دھوکے کا گھر ہے یا نہیں؟ وہ گھر بے جمیع اجزاء یہی، وہ بے جمیع نعمہ یہی، وہ بے جمیع اشیاء یہی، تمام چیزیں اس کی دھوکہ ہے یا نہیں؟ تو جب اللہ نے پورے عالم کو، جو خالق کائنات ہے، پوری دنیا کو قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پوری دنیا دھوکے کا گھر ہے، امتحان کے لیے تم کو بھیج رہے ہیں، تو سمجھ لو دوستو کہ دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے۔ دنیا کے حسین بھی دھوکے ہیں، ان کی حرام لذتیں بھی سب دھوکہ ہیں۔ اب مولانا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا پیدا کر کے اس کو دھوکے کا گھر کیوں فرمایا، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ذا سبب شد خاک را
दारुल गुरूर, तुम्हारी पूरी दुनिया पैर खींच लेगी, मियाँ अकेले जाओ, अब आगे हम नहीं जा सकते, हम जिंदगी में तुम्हारे साथ थे, समोसे पाकर अल्लाह को मत भूलना, हसीनों से अल्लाह को मत भूलो। कुकशत पारा सपस यौमल उबूर, दुनिया पैर खींच लेती है जब जनाजा कब्र में उतरता है। बताओ, किसी की मर्सिडीज गई, कारोबार गया कब्र में, बिरयानी और कबाब गया, टेडियां जिनको रात दिन हसीनों को देखकर बैनुल अक़वामी गधे की तरह पागल जो हो रहा है, ये औरतें और हसीन कब्र में जाएंगे। समझ लो, अल्लाह ताला ने इस दुनिया का नाम धोखे का घर, जिस घर के ऊपर ही लेबिल लगा हो कि धोखे का घर है, तो उसके अंदर की चीज धोखा नहीं होगी। जब अल्लाह ने पूरे आलम, पूरी कायनात को पैदा करके कुरान पाक में इस पूरी दुनिया पर लेबिल लगा दिया कि दारुल गुरूर है ये, इन्नमल हयातुद दुनिया मताउल गुरूर, ये धोखे की पूंजी है, तो फिर इस दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं, पूरी दुनिया बेजमी अज्जा यही व बेजमी अशिया यही व बेजमी नेमा यही, सब धोखा है या नहीं? बताओ, ये नया मजमून है या नहीं? आज कभी सुना था आप लोगों ने? ये बिल्कुल नया है जो आज ही बयान कर रहा हूं। मसनवी की शरह जो है, मौलाना रूमी तो है पूर्णिया में, मगर फैज अल्लाह वालों का सारे आलम में रहता है। कितनी प्यारी वजह बयान की, कुकशत पारा सपस यौमल उबूर, दुनिया की लज्जतें धोखा इसलिए हैं कि जब कब्रों में जाओगे कफन लपेट कर, तो कोई दुनिया, कोई हसीन और नमकीन तुम्हारा साथ नहीं देगा उस वक्त। तो फिर उस वक्त तुमको अपनी हिमाकत का एहसास होगा, मगर उस हिमाकत के एहसास से आपको फायदा नहीं पहुंचेगा। दर्द दिल से अख्तर की बात सुन लो, अल्लाह के लिए मेरे आह को कबूल कर लो, अल्लाह के लिए, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह मिल जाएगा। जब जाह और बाह खत्म, फिर आह ही आह है, और फिर अल्लाह ही अल्लाह है, सारा आलम अल्लाह का जलवा है। लेकिन मोतियापन आंखों में दुनिया की मोहब्बत का मोतिया का पानी है, जो बगैर ऑपरेशन सही नहीं होगा। ऑपरेशन कहां होता है? आंखों की मोतिया का खानकाहों में, बशर्ते जिक्र अल्लाह और बशर्ते इखलास। अल्लाह के लिए अल्लाह वालों से मिलो, अल्लाह के लिए अल्लाह वालों से मिलो, वल्लाह जरूर अल्लाह मिलेगा आपको। अल्लाह के लिए अल्लाह वालों से मिलो, वल्लाह आपको जरूर अल्लाह मिलेगा। लेकिन अल्लाह वालों से अल्लाह के लिए जब मिलो तो जान की बाजी लगा दो, जान लड़ा दो, तब जान छोड़ा लो। दुनिया से जान ऐसे नहीं छूटेगी। जान को लड़ा दो, जान लड़ा कर कोशिश करो, फिर जान छोड़ा लो, और अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आप बताइए, अगर आपका कोई दोस्त आ रहा हो, रास्ते में उसके कुछ मुश्किलात हो, तो दोस्त अपनी दोस्ती का हक अदा करेगा या नहीं? जबकि उसको सीआईडी बता दे कि आपका दोस्त मुश्किल में फंसा है, तो अल्लाह ताला को सीआईडी की जरूरत नहीं। जो अल्लाह की तरफ चलता है, अल्लाह को हासिल करना चाहता है, अल्लाह को प्यार और मोहब्बत करना चाहता है, अल्लाह उसको दुनिया में सालिक कहा जाता है, मुरीद कहा जाता है, अल्लाह का तालिब कहा जाता है, अल्लाह का आशिक कहा जाता है। तो अल्लाह को सीआईडी की जरूरत नहीं। जो बंदा अल्लाह की तरफ चलता है, अल्लाह उसको जानता है मेरी तरफ आ रहा है, और फिर मुश्किलात में फंसेगा। मुश्किलात में बेपर्दा हसीनों ने किया तंग जमाना, बेपर्दा हसीनों से हुआ तंग जमाना, आंखों ने शुरू कर दिया है दिल को सताना। तो क्या होगा? आंखें क्यों खोलते हो भाई? सताने वालों को भी कहते हो सताने वाले भी हैं ये, और फिर देखते भी हो, अजीब बेवकूफ हो। अपने ही मुंह से सारी दुनिया कहती है कि साहब इन हसीनों ने नाक में दम कर रखा है, तो फिर उनकी दुम में आप नाक क्यों लगाते हैं? जब अल्लाह का नाम कोई लेता है फौरन नींद आ जाती है। क्या वजह है? ये उनके नाम का सुकून मिलता है। जैसे माँ के गोद में बच्चे को नींद आ जाती है नहीं जल्दी? जो बाजे लोग पूछते हैं कि साहब जिक्र में नींद क्यों आती है? अरे इसलिए नींद आती है कि बच्चे को नींद आती है माँ की गोद में, बंदे को नींद आती है अल्लाह की रहमत के गोद में। इसलिए घबराए मत करो। एक शख्स को रहमतुल्लाह अलैह को कि जिक्र में नींद आती है, फरमाया कि तकिया सर के नीचे रखकर सो जाया कर, और फिर आराम करके फिर अल्लाह अल्लाह कर। पूरी दुनिया अल्लाह ने पैदा करके लेबिल लगा दिया, ये धोखे का घर है। कुरान पाक में लेबिल है ये। फिर इसकी हर चीज धोखा नहीं होगी। बस दुनिया में रहो, हाजत हलाल,
जायज नेमतें खाओ मगर गाओ अल्लाह की, वो धोखा नहीं है। अल्लाह न धोखा देता है और न धोखा देने वालों को पसंद करता है। यहां तक कि दुनिया के लिए पैदा करके हमें आगाह भी कर दिया कि देखो दुनिया धोखे का घर है, धोखा न खाना, इम्तिहान एग्जाम रूम है, नेमतों को खाओ, मेरा शुक्रिया अदा करो। लेकिन ये शेर भी बज़बान हाल पढ़ते रहो, रंग रलियों पे जमाने के न जाना है दिल, रंग रलियों पे जमाने के न जाना है दिल, ये खिजा है जो अंदाजे बाहर आई है। ये चमन वीरा भी होगा, ये खबर बुलबुल को दो, अख्तर का शेर है, ये चमन वीरा भी होगा, ये खबर बुलबुल को दो, ताकि अपनी जिंदगी को सोच कर कुर्बा करे, ताकि अपनी जिंदगी को सोच कर कुर्बा करे। आकर खजा बाहोश को, ये दूसरा शेर मेरा अख्तर का, आकर खजा बाहोश को बेहोश कर गई, हंगामे हयात को खामोश कर गई। क्या हंगामा, सुबह सुबह गालों को यूं करना है, ब्लेड नहीं है, ब्लेड खरीदना है, और बिरयानी के लिए चावल बासमती लाना है, हंगामा है यानी, और आंख बंद हुई, सारे हंगामे खत्म, खामोश, हंगामे हयात को खामोश करिए। इसलिए दोस्तों अपने मालिक को अल्लाह की याद में रहो, फिर दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है। धोखे का इलाज यही है, मालिक का नाम उनके बनकर रहो, दुनिया आपको धोखा नहीं दे सकेगी। अल्लाह मालूसी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया को तो धोखे का घर बताया, मगर धोखा कब होगा, खाएगा कब, धोखा तो है मगर खाओ मत इसको। धोखा तो चीज इम्तिहान के लिए है, मगर धोखा खाना नहीं चाहिए। कैसे? इन दुनिया धोखे का घर कब है? तफसीर रूहुल मानी सुनिए, इन अलहद का अनिल आखिरा, जब दुनिया तुमको अल्लाह से गाफिल कर दे। वइन जालत दुनिया वसीलतल लिल आखिरा, अगर तुम दुनिया को आखिरत का वसीला बना लो, व ज़रियतल लहा, और दुनिया को आखिरत का जरिया बना लो, तो यही दुनिया आपके लिए निअमल मता, बेहतरीन पूंजी है। अल्लाह ने धोखे का घर तो बनाया, तो कोई कहे साहब अल्लाह मियां ने धोखे का घर बनाया, हम सबको धोखे में डाल दिया। नहीं, अल्लाह ने धोखे का इलाज भी बता दिया कि दुनिया को आखिरत का जरिया बना लो। पानी दिया है, पानी में डूबो मत, पानी कश्ती में मत दाखिल करो, कश्ती के नीचे पानी रखो, चलते रहो। दुनिया को दिल के जेब में रखो जायज, हाथ में रखो जायज, संदूक में रखो जायज, लेकिन दिल में दुनिया ना आने दो, फिर यही दुनिया हमारी आखिरत का जरिया है। बताओ अगर सवारी न होती, आप लोगों को आने में कितनी तकलीफ होती, पैसा ना होता तो किराया पेट्रोल कहां से मिलता, और जिस्म ना आता होता तो कहां से बैठते, खाली रूह आ सकती थी आलम अरवाह से। तो ये सारी दुनिया हमारे लिए आखिरत की तामीर और तामीर वतन के लिए परदेश में भेजा है। परदेश में हमको किस लिए भेजा है? कहो जोर से, तामीर वतन के लिए। तो ये फिर दुनिया धोखे का घर, इसलिए अल्लाह ने बता दिया कि दुनिया से दिल मत लगाना, परदेश में रहकर परदेश की कमाई वतन में खाई, परदेश के अंदर तामीर वतन कर लो। आंखें बचाकर हसीनों से, जबान को झूठ और हराम से, कानों को गाने बजानों से, नमकीनों के नमक चखने से नमक हरामी मत करो। अगर शराफत का एहसास है, अगर कुछ गैरत और शराफत का एहसास है, बताओ हम सब के सब शरीफ हैं या नहीं? बनी आदम है कि नहीं? बताओ हम लोग पैगंबर ज़ादे हैं या नहीं? नबी की औलाद हैं या नहीं? बोलो, किसी को शक है इसमें? कोई डार्विन का थ्योरी तो नहीं मानता कि बंदर की औलाद है कोई इसमें? कोई अगर हो तो हाथ उठाए जो ये कहता हूं मैं बंदर की औलाद हूं, मेरी थ्योरी जो है, थ्योरी ये हमारी डार्विन वाली है। डार्विन ने कहा था इंसान बंदर की औलाद है। हकीम उम्मत ने फरमाया बकने दो इसको, हर शख्स को अपना खानदानी नस्ब और खानदान पेश करने का हक हासिल है। हमारा खानदान, हम आदम अलैहिस्सलाम के खानदान से हैं, और डार्विन जो है बंदर की औलाद है। अगर कोई कहे हम कुत्ते की बेटे हैं, हम मान लेंगे तू कुत्ते का औलाद बच्चा है, ठीक है। आज अल्लाह ताला ने एक नया मजमून अता फरमाया कि दुनिया धोखे का घर है, तो दुनिया की कोई चीज धोखे से खाली नहीं, मगर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह वालों की सोहबत, हर वो चीज जो इस परदेश में हमारे लिए तामीर वतन का जरिया हो, वो धोखा नहीं है। समझ लिया आपने? धोखा भी समझ लिया और धोखे से नजात का जरिया भी सुन लीजिए।